آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وأولانا وأعلانا وبالانا محمدا صلى الله عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ ہے عقل محدود شناسائی تیرے نام سے ہو ہے عقل محدود شناسائی تیرے نام سے ہو بزم کونین میں شنوائی تیرے نام سے ہو ہر جگہ میں میں فقط تیرا پکارا جاؤں میری میت پہ خلق آئی تیرے نام سے ہو یوں تو اقرار زیاں عمر میں کرتا ہوں مگر حشر میں مجھ پہ بھلائی تیرے نام سے ہو اے فریدی میری نسبت پر میں بندہ تیرا میری قربت میری لذت تیرے نام سے ہو اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کی حمد و ثنا حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پہ ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا آنا جانا سننا سنانا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے آیت مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے اللہ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کی راتیں یا سجود میں گزرتی ہیں یا قیام میں گزرتی ہیں ماہ مبارک کے یہ لمحے جو اپنے پورے وقار کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں
ہماری ٹریننگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اے بندو، اے اللہ کے بندو، میں جا رہا ہوں تمہیں 1 ماہ کی ٹریننگ دے کر، اسے بھولنا نہیں، اسے بھولنا نہیں ہے۔ قیام اللیل کا خیال رکھنا، اللہ کے پاک کلام کے ساتھ جڑے رہنا، ہر وقت اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کے کلمے الاپتے رہنا۔ آؤ تمہیں بتاتا چلوں کہ میں جا رہا ہوں، لیکن تمہیں اس کی بارگاہ کے قرب کا طریقہ سکھا کے جا رہا ہوں۔ جب کوئی سختی آ جائے تو دن کو روزہ رکھ لینا، رات کو قیام کر لینا۔ جب کوئی مصیبت آ کر گھیرے، دن کو روزہ رکھ لیا کرنا، رات کو قیام کر لیا کرنا۔ پاکستان جو 27 رمضان المبارک کو مارز وجود میں آیا، 27 رمضان ہمیں کیا درس دے رہی ہے؟ اور پاکستان میں بسنے والوں، یہ اللہ کی طرف سے تم کو خاص انعام دیا گیا ہے۔ یہ دوسری نظریاتی ریاست ہے جو نظریاتی اعتبار سے قائم ہوئی، اس کی حفاظت کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو آباد رکھنا۔ جیسے رات 27 گزری، مساجد آباد تھی، رونق لگی ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی مساجد میں آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی۔ اور اس وقت دل خوش ہو جاتا ہے جب چھوٹا سا بچہ آ کے یہ کہتا ہے نا کہ میں نے بھی نعت پڑھنی ہے۔ اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ نعت میں الفاظ ہیں کیا، وہ کیا کہہ رہا ہے، کس کے لیے کہہ رہا ہے۔ اسے تو بس یہ پتہ ہے کہ میں نے نعت پڑھنی ہے، اور نعت وہ کلام ہے جو مسجد میں جا کے پڑھا جاتا ہے، جسے قرآن کے بعد سب سے زیادہ سنا جاتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے۔ رات وہ نوجوان جو پورا سال چوراہوں کی زینت بنے ہوئے ہوتے ہیں، رات وہ بھی مساجد میں نظر آئے۔ پوچھا نوجوان کدھر آیا؟ اس نے کہا میں زیادہ تو کچھ نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اس کی رحمت و بخشش کو تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اس کی رحمت و بخشش کو کس میں تلاش کرو؟ تاک راتوں میں تلاش کرو۔ میں تو اس کی رحمت کی تلاش میں آیا ہوں، میں اس کی رحمت کی تلاش میں آیا ہوں۔ بھئی رحمت پالی تو کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا میں اس سے اپنی مغفرت مانگوں گا، میں اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤں گا، روؤں گا۔ پوچھا یہ تو نے گڑ گڑانا کہاں سے سیکھا، یہ مانگنا کہاں سے سیکھا؟ تو سارا سال مسجد سے دور رہا، تو سارا سال کبھی نماز کے لیے جستجو کرتا نظر نہیں آیا، کبھی تلاوت کلام الرحمن کے لیے تو تڑپتا نظر نہیں آیا، یہ خبر تجھے کیسے ہو گئی؟ یہ تو نے مانگنا سیکھ کہاں سے لیا ہے، یہ تو بتا دے۔ اس نے جواب دیا، وہ نوجوان کہتا ہے، وہ کہتا ہے میری مانگنے کی ٹریننگ بچپن سے ہوئی ہے۔ وہ کیسے؟ ان کا مجھے مانگنے کا طریقہ سلیقہ میرے اماں نے، میرے ابے نے سکھایا ہے۔ مجھے کوئی چیز چاہیے ہوتی تو میں ان سے مانگتا، وہ نہیں دیتے تو میں روتا، وہ پھر نہیں دیتے میں اور زیادہ روتا، اتنا روتا
کہ میرے ماں باپ کو مجھ پر ترس آنے لگ جاتا، وہ کہتے یہ لے لے، جو مانگتا ہے وہ یہ لے لے۔ میں تو آج اس نیت پہ آیا ہوں کہ آج اس طرح میں نے سن رکھا ہے کہ میرا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں یہ جانتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ اماں دینے میں دیر لگاتی ہو، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ دینے میں دیر نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا میں لمبی چوڑی حدیثیں نہیں جانتا، میں لمبے چوڑے واعظ و نصیحت نہیں جانتا، میں نے تو مانگنا اس بھکاری سے سیکھا ہے جو دروازے پر آ جاتا ہے اور آ کے صدا دینی شروع کرتا ہے، گھر والوں کی خیر، ان کے کاروبار کی خیر، ان کے مال جان کی خیر، ان کے بچوں کی خیر، ان کے چھوٹوں کی خیر، ان کے بڑوں کی خیر۔ گھر والے 2 دفعہ کہتے ہیں، 4 دفعہ کہتے ہیں کہ اسے کو یار آگے چلا جائے، معاف کرے، وہ پھر کھڑا خیر کی دعائیں کرتا ہے، وہ پھر کھڑا خیر کی دعائیں کرتا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو وہ سیکھ کے آیا ہوں، میں آج آ کے حضور کے گھر کی خیر مانگوں گا، حضور کے در کی خیر مانگوں گا، حضور کے شہر کی خیر مانگوں گا، حضور کے شہر کے باسیوں کی خیر مانگوں گا، میں محبوب کے گھر کی خیر مانگتا چلا جاؤں گا۔ اللہ اس سے پیار ہی بڑا کرتا ہے۔ مانگنا کام میرا ہے، میں دیکھوں گا دروازے سے ہٹاتا کیسے ہے۔ میرے شیخ کریم علامہ ابو نصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حج پر گیا تو میں نے وہاں پہ ایک بی بی کو دیکھا، میں طواف کر رہا تھا، ایک عربی خاتون جو بڑی شدت کے ساتھ رو بھی رہی ہے اور کہہ رہی ہے مالک مجھے معاف کر دے نہیں تو دیکھ لینا۔ میں بڑا تعجب میں ہوا کہ بیت اللہ میں کھڑی ہے، طواف کعبہ چل رہا ہے، اس نے غلاف کعبہ کو تھاما ہوا ہے، بیت اللہ ہے، وہ تڑیاں دے رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے جستجو ہوئی، میں رک گیا اس کے انتظار میں کہ یہ جب بی بی پیچھے پلٹتی ہے پوچھوں گا تو صحیح تڑی کی وجہ کیا ہے۔ کہ جب وہ پلٹ کے جانے لگی تو میں نے کہا محترمہ آپ غیر محرم ہیں، مناسب تو نہیں بلانا، لیکن ایک بات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں آپ سے کلام کروں۔ یہ جو تم بار بار کہہ رہی تھی کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے نہیں تو دیکھ لینا، یہ بات کچھ پلے نہیں پڑی۔ انہوں نے کہا بابا جا اپنا کام کریے، میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے۔ کہتے جب میں نے اصرار کیا تو مجھے کہنے لگی بابا میں کسی عمل پہ مان نہیں کر رہی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میرے حج زیادہ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میری نمازیں اور سجدے زیادہ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تلاوت کلام الرحمن ہر وقت کرتی رہتی ہوں، میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ مالک میں تو مدینے سے آئی ہوں، میں تجھ سے آ کے بخشش مانگتی ہوں، واپس میں نے مدینے جانا ہے، واپس میں نے مدینے جانا ہے۔ جب مدینے کا تاجدار پوچھے گا نا کہ میرے رب کے ہاں گئی تھی تو کیا ملا، تو میں جا کے بتاؤں گی، بخشش دے گا تو بخشش بتاؤں گی، اگر خالی جانے دے گا تو یہ بتا دوں گی، میں تو جا کے محبوب کے محبوب کو بتاؤں گی، رب کے محبوب کو بتاؤں گی۔ مانگنے کا طریقہ چاہیے، مانگنے کا طریقہ چاہیے۔ کبھی تنہائی تلاش کرو، کبھی تنہائی تلاش کرو۔ حضرت مولا علی پاک آپ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے کلام کرے، جب میں چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں اللہ کا پاک کلام تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں کہ میں اس سے باتیں کروں تو میں نماز کی نیت کر لیتا ہوں۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں، انسان کے جسم کا وقار جو ہے یہ سر ہے، یہ سر ہے۔ جب سر ہی اس کی بارگاہ میں جھک گیا، جب سر ہی اس کی بارگاہ میں جھک گیا
اس کی بارگاہ میں آ کے ماتھا رکھ دیا، سر جھکا دیا کہ مالک آ گیا ہوں، اتنا جھکنا مجھے آتا ہے، اب اٹھنا تو سکھا دے، اب سنبھال تو لے، گناہوں سے بھرا دامن لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی نسبت لایا ہوں، مانتا ہوں اعمال ایسے نہیں کہ دکھائے جائیں، سنائے جائیں، بتائے جائیں، لیکن مالک تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تو معاف کرنے پہ قادر ہے نا، تو معاف کرنے پہ قادر ہے۔ تو میرا بھائی، یہ جو آخری ہمارے پاس 2 دن یا 3 دن تراویح کے بچے ہیں، آج 27واں روزہ ہو گیا، 28واں 29واں اور اگر نصیب میں ہوا تو 30واں بھی۔ تو ان دنوں میں بھی ابھی ہاتھ سے کچھ گیا نہیں ہے، اللہ بخشش ہی کیے جا رہا ہے، صرف اس لائن میں آ جاؤ، صرف اس لائن میں آ جاؤ، لائن میں آنا تمہارا کام ہے، بخش دینا میرے رب کا کام ہے۔ اور آخر میں اعلان، انشاءاللہ العزیز عید کی جماعت جامع مسجد حاضہ میں ٹھیک 7 بجے ادا کی جائے گی۔ اور ابھی ایک ساتھی نے سوال کیا تھا صدقہ فطر کے حوالے سے کہ جی وہ ہمیں بتا دیں۔ ویسے تو ہمارے جو چینل جس کے اوپر یہ واعظ و نصیحت کے معاملات چلتے ہیں وہاں پہ ایک کلپ موجود ہے، بہت سارے احباب نے سنا بھی ہے، میں مزید بتا دوں، زکوٰۃ جو ہے یہ صاحب نصاب پر فرض ہے، صدقہ فطر ہر وہ بندہ جو اپنے گھر میں آسانی کے ساتھ رزق کما کے لے جاتا ہے ان سب پر یہ فرض ہے، یہ روزوں کا صدقہ ہے۔ اب اس کی ریشو جو ہماری سمجھ میں آئی، فرمایا کہ جی گندم کے برابر جو، کھجور اور کیا کشمش کے حوالے سے یہ جو ہے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب اگر گندم کا نصاب دیکھیں تو مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ فی کس 170 روپے فطرانہ ہے۔ یہ ان بندوں کے لیے ہے جن کی کمائی 1000 روپیہ ڈیلی یا 30,000 روپیہ مہینہ یا اس کے راؤنڈ اباؤٹ 2-4 ہزار اوپر نیچے ہے، وہ جب فی کس صدقہ فطر دے گا تو 170 روپے کے حساب سے دے گا۔ جس کی کمائی 30,000 سے لے کر ماہانہ 60,000 تک ہے، اس میں صاحب نصاب کی بات نہیں کر رہا، کمائی کی بات کر رہا ہوں، تو وہ 560 روپے یعنی جو کے اعتبار سے وہ صدقہ فطر عطا کرے گا فی کس۔ جس کی کمائی 60,000 سے 1 لاکھ تک ہے ماہانہ، وہ فی کس 1600 روپے ادا کرے گا، اور جس کی اس سے اوپر ہے وہ 2800 روپے فی کس کے اعتبار سے ادا کرے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، سب سے کم ریشو ہم اٹھاتے ہیں کہ جی 170 کا اعلان ہو گیا ہے بس شاید یہی ہے، نہیں، جیسی جیسی آپ کی کیفیت ہے اس کے مطابق صدقہ فطر ہے اور اسی کے مطابق فدیہ ہے، اسی کے مطابق فدیہ ہے۔ یہ ایک ذریعہ ہے دین نے اپنے اسلامی بھائیوں کو اسٹینڈ کرنے کے لیے اور اس خوشی میں شامل ہونے کے لیے، یہ جو ہمیں ایک طریقہ دیا ہے اس کو اپنانا چاہیے، اور ہمارے روزے اتنی دیر تک ملحق رہتے ہیں جب تک ہم صدقہ فطر ادا نہیں کرتے۔ اور آخری بات کہ صدقہ فطر عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کرنا ہے، عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کرنا ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی رہ گیا تو وہ فوراً نماز کے بعد اس کو ادا کرے، اور کوئی بندے باہر ہیں، کوئی دوسرے ملک میں، کوئی یہاں رہتے ہیں، تو یہاں والا اس کا صدقہ فطر جو ہے وہ یہاں کے اعتبار سے ادا نہیں کرے گا، بلکہ یہ وہاں کے اعتبار سے ادا یہاں پہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ادروائز اس کو وہاں ادا کرنا چاہیے، ان کو یہاں ادا کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔